الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جی ہم اب جوز 10 شروع کرنے چلے ہیں اور یہ سورہ انفال کی باقی آیات ہیں. آیت نمبر 41 سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں بھی مال غنیمت کا حکم, جو 5 ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں. سب سے پہلے مال غنیمت کا حکم. تو کیونکہ یہ مال غنیمت کے اوپر تھی, کیونکہ جب بدر ہو چکی تھی اور مال غنیمت کا معاملہ اب تھا کہ اس کو کیسے ہینڈل کریں, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ 1/5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے رشتہ داروں کا, یتیموں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے, مسافروں کے لیے, اور باقی 4 حصے جو مجاہدوں کے لیے ہیں جو جنگ میں لڑے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا کہ ہر کوئی کہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. جب ایک احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتے ہیں, جیسے کہ انہیریٹنس کے احکامات ہیں, تو پھر آپ ویسے ہی چلتے ہیں. تو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں چلیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ان کا احکامات ہے اس کے مطابق چلیں. اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ بدر میں بالکل ایسے ہی چلے تھے وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور جب احد میں ذرا سا بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کو ادھر ادھر تھوڑا سا نہیں مانا, تو پھر کتنی مشکلوں میں مسلمان آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے, اور جب آیت نمبر 50 میں جاتے ہیں تو بدر کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا کہ کاش تم دیکھتے کہ فرشتوں نے ان کافروں کو کیسے مار رہے تھے, مطلب کس طرح وہ بہادری سے فرشتے بھی لڑے تھے اور کس طرح مسلمانوں کی ہیلپ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ایڈریس کیا ہے. اور آگے جب آگے ہم جاتے ہیں تو غزوہ بدر کے جب حالات ہیں, دوسرا ٹاپک اس میں غزوہ بدر کے حالات ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے کور کیے ہیں کہ کافروں کو لگا مسلمان کم ہے, مسلمانوں کو لگا کافر کم ہے. اس لیے وہ بھی, کیونکہ دیکھیں کافر کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ اگر انہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ مسلمان اتنے زیادہ ہیں, اگر ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح دکھا رہے ہوتے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے. کافر تو جان اس کو بہت عزیز ہوتی ہے, وہ بھاگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ جائیں, اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ نکلیں. تو اس لیے ایک انسان کی نیچر ہے, جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنے کم ہیں اور اتنے زیادہ ہیں تو اس کے دل میں کوئی خوف نہ آئے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ اور جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا, تو شیطان بار بار ان کو تسلی دے رہا تھا کافروں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, کہ تم لوگوں کی طاقت میں بہت زیادہ ہے, یہ تمہیں ہرا نہیں سکتے. لیکن جب شیطان کیونکہ جن ہے تو اس نے فرشتے دیکھ لیے تو آتے ہوئے, تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. اور جس کی اور مسلمان اور ظاہری سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا, اور وہ پھر کافر ہار گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تیسرا ٹاپک جو ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو استقامت سے رہتا ہے, کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق چلتا ہے, اور آپ جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں ڈسپیوٹ نہیں ڈالتا. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو انفورسنگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس میں صبر کرتا ہے, یعنی کبھی آپ کی ہار ہو جاتی ہے, کبھی آپ کی جیت ہو جاتی ہے, تو جو اس میں صبر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انصار کو بھی بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا, اور مہاجرین کو بھی, کیونکہ جب مہاجرین نے ہجرت کی تو انصار جو تھے 2 گروپس کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, جنہوں نے جہاد بھی کی اللہ کے راستے میں اور انہوں نے پناہ بھی دی مسلمانوں کو, یعنی مہاجرین کو بالکل اپنا ساتھی بنا لیا تھا. اور وہ 2 گروپ تھے, ایک مہاجروں کے اور ایک تھے انصار کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو بہت زیادہ عزت دی. چوتھا ٹاپک جو ہم نے اس میں کور کرنا ہے وہ ہے جو ہے ہدایات جنگ کی تیاری کے لیے جو تھیں, جو اسٹرینتھن کی, اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ. اور دوسرا یہ دشمن کو کمزور یا چھوٹا نہ سمجھیں, مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اب کہ وہ کمزور ہے تو پھر ایزی ہو جائیں, اور اس طرح سمجھ کے ہوتا ہے نا جیسے آپ کا وہ پھر ٹیمپرامنٹ اور طرح سے ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کی, جیسے حنین کا واقعہ تھا تو اس میں بے شک مسلمان زیادہ تھے لیکن وہ مشکل میں آ گئے تھے, تو ہمیشہ مدد اللہ سے مانگیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں. تیسرا یہ کہ اگر کافر صلح کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کے لیے ایڈریس کیا کہ آپ صلح کر لیں, کیونکہ مسلمان کبھی لڑائی نہیں چاہتا, اس کو ویلکم کریں. کیونکہ دیکھیں اور اگر وہ پھر آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے کافر آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. اور دوسرا 5واں یہ اس میں ٹاپک ہے کہ ہجرت اور جو مدد کرتے ہیں ہجرت کریں, اور جو ہجرت کرنے میں مدد کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو آنر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گناہ معاف کرنے والا ہے. اور مہاجرین انصار کو سچے مومن کہا گیا, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. جب ہم آیا نمبر اس سورہ الانفال کی
75 میں چلتے ہیں جو یہاں پہ لاسٹ آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے یعنی ان مسلمانوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے درجات بہت بلند کیے ہیں, لیکن جو جب 74 پہ جائیں گے نا تو وہ ہے کہ ایمان لائے, ہجرت کی اور جہاد کی, اس وقت کی وہ مہاجر تھے اور جنہوں نے مدد کی وہ انصار تھے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ وہ ایک سچے مومن ہیں. لیکن تو دیکھیں لٹے پھٹے مہاجر پہنچے تھے اور اس کے بعد یہ ان انصار نے ان کا اتنا ساتھ دیا. اور آگے پھر لیکن جو صلح حدیبیہ کے بعد یعنی جب مسلمان ہوئے اور اس کے بعد کئی فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے, وہ بھی ان کے بھی درجے اچھے ہیں, لیکن ہر چیز کے نا درجات ہیں. ظاہر سی بات ہے جو پہلے مسلمان تھے جب اسلام دین بالکل پھیل رہا تھا تو اس وقت جب آپ دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل ایسے جیسے ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں نا تو اپنے آپ کو اپنے دین کی لیے محنت کرتے ہیں, وہ آپ مسلمان ملکوں میں نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہاں ہر کوئی مسلمان ہوتا ہے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ایفرٹ آپ کر بھی رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایفرٹ ہوتے ہیں کاؤنٹ, لیکن جب اگر آپ ایسی ایک نان مسلم جگہ میں بیٹھ کے ایفرٹ کرتے ہیں جہاں آپ کو ایفرٹ کرنا بھی مشکل ہے, یہاں دیکھیں یہاں پہ حجاب پہننا بھی مشکل ہے, آپ مسلمان کنٹریز میں جائیں گے وہاں کچھ مشکل نہیں ہے, تو آپ پھر اللہ کے احکامات بجا لاتے ہیں نا تو اس کا پھر بہت زیادہ اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کے لیے کافی بہت اجر رکھا ہے. تو یہاں یہ صورت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد صورت شروع ہوتی ہے اس جز میں سورہ توبہ. یہ جس سیکوینس کے حساب سے 9th ہے قرآن کی, 9ویں صورت ہے, مدنی صورت ہے, اور 113 ہے ریولیشن کے حساب سے. اس کے 2 نام ہیں. سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں صحابیوں کی توبہ قبول ہوئی تھی, اور سورہ برات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو مشرکین نے خلاف ورزی کی تھی نا مشرکین نے تو معاہدوں کی, تو پھر اس کو برات بھی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہی ہے سورہ توبہ میں. تو ایک تو یہ کہ جب حضرت جبرائیل کوئی بھی صورت لاتے تھے اور سٹارٹ میں اس کے تو ساتھ میں بسم اللہ بھی ساتھ ہی اترتی تھی, تو وہ اس طرح صورت سٹارٹ ہوتی تھی اور اس طرح پھر صورت پوری کمپائل ہو جاتی تھی. لیکن حضرت عثمان کے دور میں جب قرآن کمپائل ہوا ہے نا تو پھر اس صورت کو کے ساتھ بسم اللہ نہیں لائے تھے وہ, تو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کو کیونکہ اس کی مشابہت سورہ انفال سے بہت زیادہ تھی تو اس کو اس کے ساتھ کمپائل کر دیا گیا. ایک وجہ تو یہ ہے, یا پھر یا کچھ اسکالر کہتے ہیں جیسے اس کا ہی حصہ ہے تو اس لیے یہ نام اس کا توبہ رکھ دیا, لیکن یہ اسی صورت کا کنٹینیویشن ہے سورہ انفال کی, تو اس لیے اس کو توبہ سورہ توبہ تو ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے. یا پھر یہ کہ بسم اللہ نہیں ہے اس صورت کے شروع میں کیونکہ مشرکین نے, کیونکہ جب یہ سورت شروع ہوتی ہے تو اس وقت اس سے ہی کہ مشرکین کی خلاف ورزی یا ان کی ڈس ایسوسیشن جو معاہدے توڑنے کا ذکر ہے اس سے, اس لیے اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے. تو اس میں ہم نے بیسیکلی اس صورت میں اس جز میں ہم نے جو 5 ٹاپک کور کرنے ہیں. ایک پہلا مشرکین سے معاہدے توڑنا, دوسرا غزوہ حنین کا ذکر ہے, تیسرا اللہ کی اہل کتاب کے بارے میں, اہل کتاب والوں کے بارے میں مذمت ہے اور ان کے سے لڑنے کی اجازت جو ہے, چوتھا غزوہ تبوک کا ذکر ہے, پانچواں اللہ کا منافقوں پر غصہ اور غضب. تو سب سے پہلے برات کہتے ہیں معاہدے توڑنے کا حکم تھا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جب اتاری ہے تو کیونکہ بہت سے کفار جو ہیں معاہدے توڑ چکے تھے, معاہدے توڑنا چاہتے تھے تو توڑتے تھے, تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. ایک تو یہ بھی بات ہے جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی یہ تھا کہ آپ 4 مہینے سے زیادہ یہاں رہ نہیں سکتے, اور اگر 4 مہینے سے کے بعد آپ سے معاہدہ رینیو نہیں ہو سکتا. اور جن کے ساتھ جو کہ تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو ان سے تو معاہدے ختم ہو گئے اسی وقت ہی, اور جو صلح پسند ہیں مشرکوں ایگریمنٹ کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور شر پسند نہیں, امن پسند مشرکین ہیں, تو ان کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنا ختم کر لیں معاہدہ جتنا ٹائم ان کا باقی رہ گیا, اور اس کے بعد لین دین ختم ہے. تو اس کے بعد مشرکین یعنی حج پہ بھی نہیں آ سکتے اور مسجد حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے, اور وہ اللہ کے گھر سے چلے جائیں. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس طرح ان کو کنڈیم کیا. اور جب آیت نمبر 2 پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر گھومو پھرو, چلو پھرو, تاکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو ساری فضیلتیں ہیں اور ساری اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز دی ہوئی ہیں مسلمانوں کو, اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بس ان کو تھوڑا سا موقع دیا مشرکین کو, اس لیے کیونکہ صورت اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس وجہ سے
اس کے اس کا نام برات بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جنگ غزوہ حنین. غزوہ حنین ہے ایک جگہ ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں. یہاں اور وہ جو حنین کی جگہ تھی نا وہاں کے 3 انداز بہت مشہور تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں, انہیں لگا کہ ہماری تو تعداد اتنی زیادہ ہے تو ہم تو جیت ہی جائیں گے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی, کیونکہ جب مسلمان گئے تو وہ انہوں نے ایک دم تیر پھینکنے شروع کر دی اور مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ گیا. اور جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں پھر وہ کیونکہ انہیں اپنی کثرت پہ وہ ہو رہا تھا نا, تو پھر ان کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تقریباً 80 کے قریب لوگ رہ گئے تھے یا 100 کے قریب, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو پھر وہ واپس اکٹھے ہو گئے اور پھر مسلمان جیت تو گئے تھے اور مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو گیا تھا, 6000 قیدی بھی بنا لیے تھے. لیکن جو بعد میں قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا تھا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ہے جیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتی ہے, کبھی آپ کے نمبر سے یا کبھی آپ کی اس چیز سے نہیں ہوتی. تو جیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم آگے جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں, جو ایمان اللہ پر رکھتے ہیں اور جو اس کا اور ان چیزوں کا, مسجد کی تعمیر کا بھی, صفائی کے انتظامات کا بھی خیال بھی رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور سوائے اللہ سے جو کسی سے نہیں ڈرتے. تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی کنڈیم کیا ہے کہ جیسے یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, کیونکہ جو ہے جب یہ بخت نصر والا واقعہ ہوا تھا تو جب تورات سب گم ہو گئی تھی نا, تو بعد میں جو عزیر علیہ السلام کیونکہ حافظ تھے تورات کے, تو ان سے لکھوائی گئی تھی, تو اس کے بعد جو ہے انہیں پھر انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اور اسی طرح عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں جو ہے حضرت عیسیٰ کو, اور یہ دونوں ہی جو ہے وہ رانگ ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرمانبردار ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب ہم آیت نمبر 38 پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, کہ ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پہ چلو تو پھر مطلب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو یہ اگر ایک دفعہ آپ کو کسی غزوے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے آ کے لڑنا ہے تو پھر آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں, وہ گناہ میں آ جاتا ہے. اور اس صورت سے پہلے جو ہے لوگ مومن اور جو ہے کافر تھے اور منافق تھے, اور اس صورت کے بعد مومن اور کافر رہ گئے. اب وہ کہنے لگے کہ جو, کیونکہ منافق کا سب کو پتہ چل گیا تھا کہ منافق کا بیہیویئر ہے اور یہ بالکل الگ ہے. پہلے تو منافق بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے نا, تو اس سے پہلے جو ہے وہ بھی ایک کیٹیگری جانی جاتی تھی کہ وہ مسلمان کیٹیگری میں ہیں یا ان کیٹیگری میں. تو اس کے بعد صرف مومن الگ ہو گئے تھے اور کافر جو ہیں وہ الگ ہو گئے تھے, کیونکہ پھر جنگ تبوک کا جب واقعہ ہوا تھا نا تو وہ تو اور ہی زیادہ کھل کے سامنے آ گئے تھے. اور آگے جب ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تبوک کا معاملہ جب اس سے وہ اس صورت میں ڈسکس کیا ہے, اور اس میں بہت پیارے طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے. اور تبوک سے پہلے جو 53 آیا ہے نا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ خرچ کریں خوشی سے, نہ خوشی سے نہیں. اللہ کے راہ میں جب آپ جاتے ہیں تو خوشی سے خرچ کریں, کیونکہ تبوک میں یہ تھا نا کہ جو جتنی مدد کر سکتا ہے کر لے. اور یہی تبوک کا ہی میٹر تھا جس میں حضرت ابوبکر نے سارا سامان لے آئے تھے اور حضرت عمر آدھا سامان لے آئے تھے. تو تبوک میں جب رومنس کے ساتھ لڑائی تھی تو وہ بہت اسٹرانگ تھے اور مسلمان گئے بھی, اور ہر کسی کو تھا کہ آپ آئیں اور لڑیں, ساتھ چلیں. لیکن مسلمانوں کا کیونکہ گرمی بہت تھی, کئیوں نے کہا کہ ہم جانا نہیں چاہتے, کئی بہانے کرنے لگے منافق. تو وہ ساری چیزیں نا کھل کے سامنے آ گئی تھیں. اور 20 دن مسلمان گئے, 20 دن وہاں انتظار کیا, جنگ بھی نہیں ہوئی اور واپس بھی آ گئے. تو اور جو منافق تھے وہ اس لیے نہیں گئے, ان کو خیال تھا کہ اتنی گرمی میں جا رہے ہیں, اتنے برے حال اور اتنا دور ہے تو یہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گے, تو اس لیے وہ گئے نہیں. لیکن کچھ لوگ بہانے کر رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, کچھ لوگ قسمیں کھا کھا کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق طبیعت کے تھے تو کسی کو کنفرنٹ نہیں کر رہے تھے. اور کچھ ایسے تھے کہ جو ہے صحابی جا نہیں سکے تھے, لیکن ان کو اس چیز کا غم تھا کہ ہم جا نہیں سکے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں پر غصہ بھی اظہار کیا اور منافقوں کی نشانیاں بتائیں. اور منافقوں کی نشانیاں کیا ہیں, پہلی سن لیں کہ جو اچھے کام سے روکتے ہیں اور برے کام کے کرنے کو کہتے ہیں, یعنی خود بھی نہیں کرتے اچھے کام, دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور برا کام کرنے کو کہتے بھی ہیں. دوسرا یہ کہ جو مسلمانوں کا نقصان ہے اس پر خوش ہوتے ہیں, یہ منافقوں کی نشانی ہے. اور تیسرا یہ کہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اعتبار لینے کے لیے
اگر اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر 70 دفعہ بھی توبہ کریں تو قبول نہ کروں گا، اور اگر کوئی منافق مر جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبروں پر میں کھڑا ہوں، تو یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے کنڈیمڈ کیا گیا. تو اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں اور منافق کیسے ہوتے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں، مطلب ان کو علیحدہ علیحدہ ایڈریس کیا گیا. منافق عورتوں کو بھی، منافق مرد کو، یعنی یہ عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے یہ چیز اور مردوں میں بھی ہو سکتی ہے. صرف یہی وہ جنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ویسے بھی نارملی بھی کوئی بھی بندہ ہے جو اتنا ڈوئل نیچر کا ہوتا ہے، جو دل میں کچھ اور اوپر سے کچھ ہوتا ہے نا، تو منافق ہی بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے. اور مومن مرد اور مومن عورتیں کیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ اولیاء ہوتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. جبکہ منافق بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. تو اور وہ اللہ تعالیٰ کے جب حکم آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے ہیں. اور جب ہم اس سورت کے اس جز کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں سورت توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو گئے نہیں تبوک میں وہ راضی ہو گئے پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، یعنی عورتوں کی طرح گھر بیٹھ گئے، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور یہ ان کا بہت بڑا جیسے جرم تھا. تو اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اس کے جرم میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کی پکڑ ہوگی. تو بیسیکلی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کنڈیم کیا. اور آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ صحابیوں نے کس طرح جز 11 میں کی معذرتیں کی اور کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. تو یہ چیز اس جز کی وہ ہے تھوڑی سی شارٹ ٹاک، اور انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.